بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن وت طیب میں خوش آمدید، اینڈ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکے، موصول ہو سکے۔ تو آج سے ہم کریں گے گرامر کا آغاز، انگلش گرامر۔ اور عام طور پہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی تعلیم ہونے کے باوجود بھی ہم انگلش بولنے میں ماہر نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں اور بالکل یعنی ایک بیسک لیول سے آپ کو ان انگلش گرامر کے جو بیسکس ہیں، بنیادی اصول ہیں، آگے ٹینسز بھی کریں گے، ایکٹیو پیسو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو یہ سب چیزیں ہم اس میں کریں گے۔ ٹوٹل یہ 5-7 منٹ کا لیکچر ہوگا، تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو آپ نے پوچھ بھی لینا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے 3 لفظ جو بڑے بنیادی لفظ ہیں انگلش میں، اور یہ ہمارے آج یعنی ایک سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اور وہ 3 لفظ ہیں ہمارے از، ایم اور آر۔ ٹھیک ہے، از، ایم اور آر۔ اب یہاں پہ یہ کہ از، اس کا جو اردو میں مطلب بنتا ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ چونکہ اردو میرے پاس لکھنے کا فونٹ نہیں ہے، فار دیٹ ریزن میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ میں آپ کو رومن میں ہی لکھوں گا۔ اور ایم کا مطلب بنے گا، اس کو بیک سپیس کر دیتے ہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آر کا مطلب ہے ہیں۔ ٹھیک ہے، از، ایم، آر، بس یہ تین لفظ آج آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اب یہ استعمال کیسے ہوں گے؟ تو استعمال ان کے کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ہم اس کو نیچے کر لیتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ پروناؤنس آپ کو پتہ ہے، چلیں پروناؤنس کو بھی تھوڑا سا میں ڈسکس آپ کو کر دیتا ہوں۔ اب پروناؤنس کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ۔ ٹھیک ہے، اب آئی کا مطلب میں، وی کا مطلب ہم، یو کا مطلب آپ یا تم، دے کا مطلب وہ، ہی کا مطلب بھی وہ یا یہ، یعنی یہ میل کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ شی کا مطلب وہ عورت یا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اٹ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بے جان چیز یا جانوروں کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ بے شک ایک کاپی بنا لیں اور ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں تاکہ آپ کو وہ ایزیلی سمجھ بھی آ جائے۔ اب ہم کرتے ہیں ہمارا از، ایم اور آر کا استعمال۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ جملے کر لیتے ہیں، ایگزامپلس ہم کر لیتے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ایگزامپلس میں پہلی ہم ایگزامپل یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں، تو کیا ہو جائے اس کا؟ آئی ایم ویری ہیپی۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ویری ہیپی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مثال ہے جو کہ آپ اس میں یوز کریں گے، ایم کی مثال ہے۔ اب اسی طرح میرا بھائی بہت خوش ہے، کیا ہو جائے گا؟ مائی بردر از ویری ہیپی۔ ٹھیک ہے، وہ بہت خوش ہیں، یعنی وہ جمع کے لیے، تو کیا ہو جائے گا؟ دے آر ویری ہیپی۔ آگے بات کی سمجھ؟ تو یہ ہو گئے پازیٹیو جملے، آئی ایم ویری ہیپی، مائی بردر از ویری ہیپی، دے آر ویری ہیپی۔ تو یہ آپ کا از، ایم اور آر کا استعمال ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم اس کا نیگیٹو بنائیں، ٹھیک ہے، نیگیٹو ہم بناتے ہیں، مثلا میں خوش نہیں ہوں، تو خود مجھے آپ بتائیں کہ میں خوش نہیں ہوں اس کی کیا انگلش ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ آئی ایم ناٹ ہیپی۔ آگے بات کی سمجھ؟ یعنی ایم کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ایم کے بعد ہم نے NOT ناٹ لگا دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ اچھا، اب آگے اس کو چلتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی خوش نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مائی بردر از ناٹ ہیپی۔ ٹھیک ہے، اس طرح وہ خوش نہیں ہے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ دے آر ناٹ ہیپی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں انٹروگیٹو میں۔ انٹروگیٹو کہتے ہیں کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، سوالیہ، جس میں کوئی سوال پوچھتے ہیں۔
تو یہی ہم جملے رکھ لیتے ہیں. جیسے کیا میں خوش ہوں، اس میں آپ کا جو از ایم آر ہے وہ جملے کے شروع میں آ جائے گا. ایم آئی ہیپی. کیا میرا بھائی خوش ہے، از مائی بردر ہیپی. کیا وہ خوش ہیں، آر دے ہیپی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یعنی بالکل میں نے آپ کو بڑے آسان سے لفظوں میں ساری چیز سمجھا دی ہے کہ آپ نے از ایم آر کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ اتنی ہی بات ہے. ٹوٹل 5 منٹ یا 6 منٹ کی آپ کی یہ ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ کو یہیں پر ہی اپلوڈ کر دی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.